السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما۔ آج ہم تختی نمبر 19 مد کا بیان لیتے ہیں۔ حرف مدہ کے بعد ہم کو یہ قاعدہ سمجھنا ہوگا، حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، اور حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا۔ حرف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یعنی سکون، جزم اور سکون دونوں ایک ہی حرف ہے، تو جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ اس کو ہم سمجھیں گے، کیسے سمجھیں گے؟ یہاں پر دیکھیے، یہ آیت ہے، جا، ہم رک رہے ہیں تو حمزہ کو ساکن کر دیے، ورنہ نہیں رک رہے ہیں، ہم ساتھ میں پڑھ رہے ہیں تو اس طرح پڑھیں گے، جا سیئت سو، اس طرح۔ تو اب یہ جا آیا نا، تو یہ ایک ہی کلمہ ہے، اس کے معنی ہیں آئے، تو ایک ہی کلمہ ہے، اسی کلمے میں حمزہ خود کی شکل میں ہے، حمزہ اپنی خود کی شکل میں ہے، تو یہ مد متصل ہے، یعنی ایک ہی کلام میں سیل کیا ہوا ہے، حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہ مد متصل ہے۔ اسے 3 سے 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ حمزہ اسی کلمے میں، ہم کو دیکھنا ہے کہ حمزہ اسی کلمے میں خود کی شکل میں ہے تو یہ مد متصل ہے، اسے 3 سے 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہوگا، جاء سیئت سوء، اس طرح۔ اب یہ دوسرا دیکھیں گے، یہ دیکھو، فی کے معنی ہیں میں، امرینا یعنی ہمارا حکم، تو یہ 2 کلمہ ہوئے، اور حمزہ کیا ہے؟ دوسرے کلمے میں ہے، یہاں پر الف کی شکل میں حمزہ ہے، جب الف پر زبر زیر پیش یا سکون بھی آ جاتا ہے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے، تو یہاں پر حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، تو یہ 2 بات ہوئی، ہمارے حکم میں، تو حمزہ کس میں ہے؟ دوسرے کلمے میں ہے، تو یہ مد منفصل یعنی فاصلے والا، ایک کلام کے تھوڑے فاصلے بعد حمزہ آیا ہے، جیسے فی امرینا، تو یہ دوسرے کلمے میں حمزہ آیا تو مد منفصل ہے، فاصلے پہ ہے حمزہ، اسی لیے اسے مد منفصل کہتے ہیں، اور اسے 3 سے 4 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، لا الہ انا انزلنا، اس طرح پڑھیں گے۔ اب مد لازم کو دیکھتے ہیں، مد کے بعد دیکھو یہاں پر سکون آیا ہے اور یہاں پر مد کے بعد تشدید آیا ہے، تو اب ہم اس کو سمجھنا ہوگا کہ مد کے بعد اگر سکون یا تشدید ہو تو مد لازم ہے، تو اسے 5 سے 7 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے۔ ہم کو پہلے پہچاننا ہوگا، مد ہے اس کے بعد سکون ہے، مد ہے اس کے بعد تشدید ہے، تو یہ مد لازم ہے۔ اب ہم اس کو 5 سے 7 الف کے مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے الآن حاجوک والصافات،
اس طرح ہم کو پڑھنا ہوگا. پھر ہم آیتوں کو دیکھیں گے، اس کی بھی پریکٹس کریں گے تاکہ ہماری آیتیں خوبصورت نکلے. اب یہاں پر آیت پڑھتی ہوں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس طرح. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، کھڑا زبر وقف کرنے کی حالت میں آئے تو کھڑا زبر کو پڑھا جاتا ہے میری بہنوں، اس کو ساکن نہیں کرتے. کھڑا زیر اور کھڑا پیش کو ساکن کرتے ہیں لیکن کھڑا زبر کو پڑھا جاتا ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، اس طرح آیتوں کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے تو ہماری آیتیں درست ہو جائے گی. ہمارا کام بلاغ پہنچانا ہے،